آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب قبول فرمائیں. سامعین، آج کی دنیا بظاہر ترقی، ٹیکنالوجی اور تیز رفتار مواصلات کی دنیا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر بے چینی، کشیدگی، جنگی حالات اور انسانی حقوق کی پامالی جیسے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے نازک اور حساس دور میں بین الاقوامی امن محض ایک نعرہ نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. سامعین، بین الاقوامی امن کا مطلب قوموں کے درمیان باہمی احترام، رواداری، انصاف، مکالمہ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا ہے. اسی وجہ سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی طاقتیں ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے امن کو ترجیح دیں. لہذا آج ہم اس اہم پروگرام کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عالمی امن کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں اور ایک پرامن دنیا کی تشکیل کے لیے اقوام، اداروں اور افراد کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. انہی سب باتوں کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک بات چیت کا. موضوع ہے بین الاقوامی امن، وقت کی ضرورت. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بزم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ ڈاکٹر ارجمند زیدی صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر. ہم سب سے پہلے اپنے مہمان خصوصی کا آج کے اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر ڈاکٹر ارجمند زیدی صاحبہ سے سوال ہے. زیدی صاحبہ، چونکہ آپ گزشتہ کئی برسوں سے عالمی امن کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ کے نزدیک امن قائم کرنے کے لیے وہ کون کون سے اقدامات اختیار کیے جا سکتے ہیں جو آج کے لیے بہت ضروری ہیں؟ ہمارے سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں. سامعین، مجھے بہت خوشی ہے اس وقت عمیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور آج کی بہت بڑی ڈیمانڈ اور ضرورت ہے کہ ہم اس پہ چرچا کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں. جیسے کہ عمیر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں، تو ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں اور آگے گفتگو میں اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. بیسک چیزیں یہ ہیں، سب سے پہلے امن بہت ضروری ہے ہمیں اپنی پروگریس کرنے کے لیے. کسی بھی دیش کی، کسی بھی ملک کی جو پروگریس ہے، جو ترقی ہے، وہ اس پہ ہی منحصر ہے کہ ہم وہاں پہ پہلے امن قائم کریں. کیونکہ جب ایک امن کا ماحول ہوتا ہے تو ہم اچھا سوچ پاتے ہیں اور اچھی چیزیں ڈسکور کر پاتے ہیں اور نکال پاتے ہیں. اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی امن کے بغیر ہم کبھی اپنی ترقی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. تو آنے والے ٹائم میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری ملک کی حیثیت ہے، جو ہمارے آس پاس کے جو سرحدی ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہے، ہماری تعلقات کیسے ہیں، امنی تعلقات ہیں. ان چیزوں پہ ہم دستبردہ ہو کے اور ایک ساتھ مل کے اگر کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی امن قائم ہوگا اور پڑوسی دیشوں میں بھی امن قائم ہوگا. تو بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی امن کے قیام کے لیے سب سے اہم اقدامات باہمی مکالمہ یعنی ڈائیلاگ ہے. برداشت کرنا اور انصاف کو فروغ دینا ہے. تنازعات کو طاقت کے بجائے بات چیت سے حل کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. انسانی حقوق کا احترام کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور مذہبی ہم آہنگی کو محفوظ رکھا جائے. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. مزید آپ سے یہ کہیں گے کہ جیسے آپ کا تعلق ہی امن سے جڑا ہوا ہے، تو عالمی امن قائم کرنا آج کے وقت میں کیوں ضروری ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ وضاحت فرمائیں. بیسیکلی دیکھیے، بنیادی طور پہ جو امن ہے وہ اس بات کا پیکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں اور آنے والے ٹائم میں بہتر ڈیسیزن لے سکیں، بہتر چیزیں سوچ سکیں. اور اس بات کو کرنے کے لیے ہمیں ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے. تو بیسیکلی اگر امن قائم کرنا ہے تو اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں میں وہ باشعور ہوں اس بات کے لیے، ان کو اویئرنیس ہو، ان کو پتہ ہو کہ امن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اب ایک لے مین سے، ایک جنرل انسان سے آپ یہ بات کہیں گے کہ بھئی امن ہم کیسے قائم کریں، کیا چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے ہم
ہم آگے بڑھیں, آپ کا ساتھ دیں اس بات کے لیے کہ امن قائم ہو. تو ایک یہ بنیادی کوشچن کوئی بھی بچہ ہم سے کر سکتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے کر رہے ہیں, نوجوان قوم کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہی ہمارے لیڈرز اور پیکر بنیں گے. تو اگر آنے والی ہماری نوجوان قوم ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھ کے چلے گی تو ان کی ٹریننگ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی ٹریننگ ہو کہ وہ اچھی چیزیں کریں, ان کو تعلیم اس طریقے سے دی جائے, ان کو ایک ساتھ رہنے کا ٹریننگ دیا جائے, ان کو بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے کا ٹریننگ دیا جائے, اور یہ گلوبل ہونا چاہیے, بین الاقوامی ہونا چاہیے. بالکل. تو بہت اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ عالمی امن کے بغیر نہ تو پائیدار ترقی ممکن ہے اور نہ ہی انسانی زندگی کا تحفظ. اس لیے امن انسانیت کی بقا, خوشحالی اور عالمی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. ایک اور سوال یہاں پر آپ سے کریں گے کہ اقوام کے درمیان پرامن ماحول قائم کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز کیا ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. ہیومن رائٹس یعنی کہ انسانی حقوق. جی. سب سے بڑی بنیادی فساد کا جو مسئلہ بنتا ہے وہ جب وائلیشن ہوتا ہے, یعنی پامالی ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی, انسانی حقوق کی, تو وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے. تو ہیومن رائٹس کا اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جیسے اقوام متحدہ کا یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے UNODHR, تو اس میں جو آپ کا عالمی اعلان انہوں نے کیا یونیورسل ڈکلیریشن کے تھرو, یونائٹڈ نیشنز یونیورسل ڈکلیریشن, جس کا انسانی حقوق کا عالمی اعلان, یعنی کہ اگر آپ بچوں کے لیے ٹرانسلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ پائیں, تب ہماری بات ان تک پہنچے گی تو وہ سمجھیں گے تو کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو انسانی حقوق جو ہے وہ ایک طریقے سے سینٹر ہے, یعنی کہ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جسٹ ہے اس بات کے لیے کہ ہم کس طرح سے امن قائم کر سکیں. جی. اور یہی یونیورسل ڈکلیریشن میں بتایا گیا 30 آرٹیکل ہیں جس کے ذریعے ڈفرینٹ چیزیں سمجھائی گئی ہیں. تو اگر ہم 30 آرٹیکلز کو مانیں یونائٹڈ نیشنز کے کہ آپ کو وی آل بورن فری اینڈ ایکول, یعنی ہم سب ایک سے پیدا ہوئے ہیں. انسان اللہ نے بنایا, گاڈ نے بنایا, لیکن ہم سب ایک ہیں. اب یہاں آ کے ہم بائیفرکیٹ ہوئے ہیں. تو ہمیں انسان کی تو عزت کرنا اور انسان کے حقوق کی رسپیکٹ کرنا, عزت کرنا ذمہ داری ہے ایز اے پرسن, ایز اے سٹیزن. یہ ہم بچوں کو اپنے بتائیں کہ یہ آپ اگر دوسرے کے رائٹس کو, دوسرے کے حقوق کو آپ پامال نہیں کریں گے تو آپ کا دوسرا نہیں کرے گا, تو آپس میں اس طرح سے بردرہڈ, بھائی چارہ بنے گا اور ایک ماحول کریٹ ہوگا. اب سب سے پہلا ہے ہم ہیومن رائٹس کا اویئرنیس کریٹ کریں, یعنی جانکاری دیں, اس کی خبر سب کو بتائیں, اس کی آگاہی کریں لوگوں کے بیچ میں کہ بھئی ہیومن رائٹس کا پامال نہیں ہونا چاہیے, ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب سے بڑا مدعا ہے یہاں پہ اس وقت. بہت اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ اقوام کے درمیان پرامن ماحول قائم کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز باہمی اعتماد اور انصاف ہے. جب تک قومیں ایک دوسرے کے وجود, خود مختاری اور مفادات کا احترام نہیں کریں گی اس وقت تک پائیدار امن ممکن نہیں ہو سکے گا. اس لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے اور اس میں اعتماد کا پائے جانا بھی بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. ایک اور سوال یہاں پر کریں گے, ترقی یافتہ ممالک کی پالیسیاں کیا واقعی عالمی امن کے فروغ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں یا وہ اپنے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں, یہ تو بات بالکل جائز ہے کہ دیکھیے جو ہمارا اپنا سوچنا ہوگا, پہلا نمبر پہ ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں گے. چاہے گورنمنٹ لیول پہ یا جمہوریت کی بات کریں تو اس میں دیکھ لیں, یا آپ انسان کے بارے میں بات کریں, سٹیزن کے بارے میں بات کریں, ہم سب بھی یہ سوچتے ہیں کہ پہلا ہمارا اپنا دیش, اپنا ملک, اس کے بعد ہم دوسرے کسی کے بارے میں سوچیں گے. اگر ہماری پیرلل یہ سوچ ہو جائے تو ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ, بھائی چارہ اور ایک خوشگوار ماحول بنانے کے لیے ہم لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے, اپنا حصہ داری دیں گے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ بعض ترقی یافتہ ممالک عالمی امن کی بات تو کرتے ہیں مگر عملی طور پر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں. اس دوہرے معیار کے باعث عالمی سطح پر بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اصولوں پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے, اس لیے اس طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. بہت اچھی آپ نے بات کہی. ایک اور سوال, آپ کے نزدیک عالمی امن کے قیام کے لیے سب سے پہلا عملی قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے, عالمی جو امن ہے وہ ایک یا دو چیزوں پہ منحصر نہیں ہے,
بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, بہت زیادہ ضروری ہے ان کے اوپر ورک کرنا. کہ جیسے کہ ہمارے سرحدی ملک ہیں تو آپ سرحد پہ اپنا دشمن نہیں بیٹھا سکتے. سرحدی ملکوں کے ساتھ ہمیں کسی بھی طرح سے اپنے ریلیشن, اپنے تعلقات بہت اچھے کرنے ہوں گے. اس کے لیے بہت سارے ہمارے گورنمنٹ لیول پہ سرکار کی طرف سے یا NGOs بہت سے انڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں. بھارت میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں NGOs کے تھرو. کچھ NGOs بہت اچھے ہیں, کچھ بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے یونیورسٹیز میں, جیسے ہمارا اپنا مشن ہے, ہم پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ساری یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنز میں, یعنی کہ تعلیمی اداروں میں جا کے یوتھ کے ساتھ, جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں جو اسکولوں کے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کریٹ کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے ہمارا بین الاقوامی ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے بچے وہاں جائیں, وہاں کی یونیورسٹیز سے بچے یہاں آئیں اور انٹر ایکسچینج, کلچرل ایکسچینج پروگرام ہو. ابھی ہم ایک جو کلچرل ایکسچینج پروگرام میں ایز اے ڈیلیگیٹ ہم ایران گئے تھے, وہاں پہ تہران یونیورسٹی میں بچوں سے بات چیت کیا. تو بچے کہیں کے بھی, یوتھ کہیں کا بھی, وہ اس طرح کا نہیں سوچ رکھتا کہ ان کو اپنے اس کنٹری سے ہی کچھ کرنا ہے اور باہر کے لوگوں سے ان کا ریلیشن اچھا نہیں ہونا چاہیے, ان کے تعلقات اچھے نہیں ہونے چاہیے. ان کو ملنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے بچے نہیں ہیں یا کسی اور کنٹری کے بچے ہیں, وہ لگتا ہے کہ یہ سب ہم ایک ہیں. ان بچوں سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا. ہمیں کہیں نہیں لگا کہ یہ بچے, یہ یوتھ جو ہے, یہ جو نوجوان قوم ہے, کہیں ایسا سوچتی ہے یا کہیں پہ بھی ان کے اندر کوئی فلا ہے. ان کو صرف صحیح گائیڈنس, صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے, اور وہ ہم جینیونلی انٹرنلی اپنی طرف سے بالکل سچائی کے ساتھ اپنے دل سے اگر یہ رہنمائی کر دیں ہم کہ آپ سب ایک ہیں اور مل کے آگے بڑھنا ہے, تو آبویسلی امن قائم ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا اور عملی قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کو ترک کر کے سنجیدہ اور با مقصد مکالمے کو اپنایا جائے اور بین الاقوامی قوانین کو سب کے یہاں یکساں طور پر نافذ کیا جائے تو بہتر نتائج آ سکتے ہیں. بہت اچھا آپ نے کہا. ایک سوال اور آپ سے, یوتھ کی بات ابھی آپ کر رہی تھی, تو یہاں پر ایک سوال آپ سے اسی کا لیں گے. نوجوان نسل عالمی امن کے قیام میں کیا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں, اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ تو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ایسا کر لے جائیں کہ اپنی نوجوان قوم کو عالمی امن کے بارے میں بتا دیں اور ان کو کنونس کر لیں, ان کو اپنی بات سے سہمت کرا لیں, تو سمجھ لیجئے پورے ورلڈ کی, پوری دنیا کی سب سے بڑی جیت ہوگی. کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں یہی تو ہمارے پیکر بنیں گے, یہی تو ہمارے لیڈر بنیں گے, یہی تو ہمارے رہنما بنیں گے. الٹیمیٹلی سب کو اوپر جانا ہے ایک دن. تو ہم اپنے پیچھے اپنی قوم جتنی اچھی چھوڑ کے جائیں گے اتنی ہی ہمارے لیے فیوچر ہمارا برائٹ ہوگا. تو یہ ہمیں کرنا ہے. تو یہ تو سمجھ لیجئے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان قوم کو تیار کریں اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے, ان کی جو بھاگیداری ہے, یوگدان ہے, وہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ سنسیئر ہیں اور وہ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, ایز اے سٹیزن کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اپنی ساجھیداری دے سکتے ہیں ملک کی ترقی میں, تو اس سے بڑھ کے تو کچھ چیز ہے ہی نہیں. بالکل. تو بہت اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ نوجوان نسل رواداری, مکالمے اور مثبت سوچ کو فروغ دے کر عالمی امن میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. ایک اور سوال آپ سے, کیا موجودہ عالمی ادارے جیسے اقوام متحدہ کی ابھی آپ نے بات کہی, بین الاقوامی امن کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں, اس کی وضاحت فرمائیں. اس کے بارے میں تو بالکل ہم یہ کہیں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے پاسبل اتنا اقوام متحدہ اپنا یوگدان دے رہا ہے, اپنا کنٹریبیوشن یا اپنی طرف سے ذمہ داری نبھا رہا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ کنٹریز کا اپنا جو رول ہے وہ بینگ اے ممبر, وہ کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ, سنجیدگی سے اس رول کو نبھا رہے ہیں. کیونکہ اقوام متحدہ کے جیسے اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, پیس کاؤنسل ہے اور بہت ساری ہیومن رائٹس چارٹر ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو ان چیزوں پہ وہ ڈاکومنٹیشن ہو گیا, یعنی کہ ابھی دستاویز میں وہ چیزیں بن گئیں, لیکن وہ عملی جامہ پہنانا ان کو بہت ضروری ہے. جب تک ہم وہ عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تو وہ جو ہمارے دستاویز ہیں وہ ایز اے شو پیس پڑے رہیں گے. اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ اقوام متحدہ کسے فورسفلی کنٹریز سے اپنی بات منوائے. تو اب اس میں کہیں نہ کہیں جو ہماری گورنمنٹ ہیں جو کہ اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی بہت امپورٹنٹ ہے, تو ان کنٹریز کو آگے بڑھ کے دوسری کنٹریز کے ساتھ, دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے ان کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور جو بڑی کنٹریز ہیں انہیں اس بات کے لیے پوری طرح سے
سے عملی جامہ اپنے مشینری میں پہنانا چاہیے تاکہ اور ملک سارے ممالک ہیں وہ ان سے انسپائر ہوں, موٹیویٹ ہوں اور مل کے ایک اچھا کام ہو. تو ڈاکومنٹیشن کر لینا, دستاویز تیار کر لینا سفیشینٹ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہم کچھ آگے بڑھ پائیں گے. جب تک کہ عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تب تک کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ بہت بڑھیا بدلاؤ کچھ آ پائے گا. جی, تو بہت صحیح کہا آپ نے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے کئی موقعوں پر امن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس لیے ان اداروں کو مزید خود مختار, غیر جانبدار اور مضبوط بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ایک اور سوال آپ کے لیے. میڈیا کا آج کے وقت میں بڑا اہم کردار ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں. تو میڈیا عالمی امن کے فروغ میں کیا کردار ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو میڈیا ہے وہ اپنا جس طرح سے وہ اویئرنیس ہے, یعنی کہ ایک انسانی حقوق کے بارے میں یا کسی بھی دیش کے ریلیشن شپ کے بارے میں یا ہمارے نوجوان قوم کے لیے جو میسیجز وہ دے سکتا ہے وہ نہیں دے رہا ہے. جس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو مولڈ کر سکتا ہے اور ایک بڑا کردار نبھا سکتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے انوائرمنٹ جو ہے, جو حالات ہیں دیش کے, بہتر کر سکتے ہیں. اپنے لیول پہ اپنے دیش تک تو ہم کر ہی سکتے ہیں, اپنے ملک میں تو کر سکتے ہیں, جو بہت بڑا یوگدان آپ امن قائم کرنے میں کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا رائے عامہ کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. لہذا میڈیا اپنی ذمہ داری کو سچائی اور باہمی احترام کے ساتھ پیش کرے تو مزید اچھے نتائج آ سکتے ہیں. جی سامعین, آج کی اس سنجیدہ اور بامقصد بات چیت سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ بین الاقوامی امن ایک ملک, ایک ادارے یا ایک نظریے کی ذمہ داری نہیں, بلکہ یہ پوری انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری ہے. تشدد اور نفرت وقتی طور پر کسی فریق کو برتری تو دے سکتے ہیں, مگر پائیدار امن صرف مکالمے, انصاف, برداشت, ڈائیلاگ اور باہمی احترام سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. لہذا آج کی دنیا کو ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جو آنے والی نسلوں کو محفوظ, خوشحال اور پرامن مستقبل فراہم کر سکیں. اگر اقوام عالم نے طاقت کے بجائے عقل, مفادات کے بجائے انسانیت اور تصادم کے بجائے تعاون کو ترجیح دی تو وہ دن دور نہیں جب دنیا حقیقی امن کا گہوارہ بن سکے گی. سامعین, اور اب ہم اپنے مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر ارجمن زیدی صاحبہ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی اچھا اور عمدہ مواد فراہم کیا. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب. تھینک یو, شکریہ.